اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر میں پروردگار عالم نے 4 مقام پہ اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ پروردگار عالم نے بشریت کو، انسانیت کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، یقیناً ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی انسان جو اس قرآن سے نصیحت لے، جو قرآن سے عبرت لے، جو قرآن سے دستور حیات لے؟ دیکھیں، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن آسان ہے۔ البتہ آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں ایسے مطالب ہیں جو بہت سطحی مطالب ہیں، بلکہ قرآن کے مطالب نہایت ہی پختہ براہین ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں ان گفتگوؤں کو برہان، سلطان کے نام سے یاد کیا ہے۔ احکمت آیاتہ، بعض آیات میں فرمایا کہ اس کی آیات بہت ہی محکم ہیں، لیکن قرآن کریم آسان ہے۔ یاد کرنے میں کوئی عربی بک اتنی آسان نہیں جتنا قرآن کریم آسان ہے۔ اس کی تلاوت کا جو انداز ایک قاری اپنا سکتا ہے، کوئی عربی ایسی کتاب نہیں جس کو خوبصورت انداز میں پڑھا جا سکے، حفظ کیا جا سکے۔ اس کے الفاظ تمام عربی کتابوں سے آسان الفاظ ہیں، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، نصیحت اور یاد دہانی کے لیے آئی ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کی اس پکار کے خلاف ہیں یہ الفاظ۔ دیکھیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ در حقیقت استغاثہ ہے قرآن کریم کا، جیسا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ اسی طرح سے یہ قرآن کا بھی استغاثہ ہے، فحل من مدکر۔ تو جیسے وہاں ہم نے جواب دیا، ہم امام علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، مجالس سے عذاب بپا کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے اس استغاثے کا جواب دیتے ہوئے ہمیں قرآنی محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے، قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے، قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ مختلف الفاظ میں قرآن کریم نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف۔ کبھی فرمایا آپ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کبھی فرمایا آپ اس میں تعقل کیوں نہیں کرتے، کبھی فرمایا آپ اس میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ مختلف الفاظ سے افراد کو متوجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ وہ کتاب ہے جو پروردگار عالم نے مردوں کے لیے نازل نہیں کی، اگرچہ اس کا مردوں کے لیے پڑھنے کا ثواب ہے۔ جہیز میں دینے کے لیے نازل نہیں کی، اگرچہ یہ بہت اچھا رواج ہے۔ ایک دوست یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، تو مجھ سے کسی فرد نے پوچھا، کیا اس گھر میں یا اس مکان میں کیا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہا ہوں میں۔ تو ہم نے اس کو مردوں کے ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے
قرآن ان مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، حیات بخشنے کے لیے نازل ہوا ہے، جو قرآن کا پیغام نہیں لیتے، جو قرآنی معارف کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو انبیاء کی بات نہیں سنتے، قرآن ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ جہیز میں دینا بہت اچھا ہے، لیکن اس جہیز میں قرآن دینے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میاں بیوی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کا آغاز کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب مسافر جا رہا ہو تو ہم قرآن لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب فقط برکت لینا نہیں ہے، اگرچہ اس کی برکت اپنی جگہ پہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سفر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تحصیل علم کے مراحل میں جس ہدف اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، قرآن کو نہ بھلایا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن سے نصیحت لینے، قرآن سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔